جو دیکھے تو اونٹ تھے تو وہاں کا دودھ پیے اور اونٹوں کا پیشاب بھی پیے. پیشاب پینے کے بعد ہوا کیا, جیسے جیسے ایک دو دن گزرے اللہ کا کرنا ایسا ہوا ان کی بیماری دور ہونا شروع ہوئی. ان کی بیماری دور ہوئی. دیکھو زمین تو زمین, وہاں کے اونٹوں کے پیشاب میں بھی اللہ شفا رکھا ہے مدینہ طیبہ کی. تو پیشاب پیے اور دودھ بھی پیے. جیسے جیسے اچھے ہوئے, اچھے ہونے کے بعد ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگ آگے کرنا کیا تھا, وہ لوگ یہ کرنا شکریہ بجا لانا تھا. لیکن وہ لوگ شکریہ نہیں بجا رہے, بلکہ وہ لوگ آگے کرے کیا, ان کے پاس بخشیاں تھے, دربارے تھے, وہ درباروں سے اونٹوں کو مارے, اونٹوں کو ذبح کرے, اور ان کو جو چرواہا تھا وہ چرواہے کو بھی شہید کر دیے. اور خالی شہید نہیں کیے, وہ چرواہے کے آنکھوں کو نکالے, اس کے ہاتھوں کو کاٹے, کاٹ کے اس کو پھینک دیا اور بھاگ گئے. تو جیسے یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جماعت کو بھیج جاتے ہوئے ان کو پکڑ کے لے جاؤ. وہ لوگ مدینے سے آگے بڑھے ہی نہیں تھے, صحابہ کی جماعت ان کا تعاقب کی, ان کے پیچھے گئی اور ان کو پکڑ کر رسول اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا. جیسے پیش کرنا تھا صحابہ کو ایک تشویش کی, یا رسول اللہ ان کی بیماری دور ہو گئی, ان کو شفا ملی, آپ جو نسخہ فرمائے تھے ان کو برکت ہوئی تھی, یا رسول اللہ کیا بات ہے, ان کو ایسی کیسا عمل ان کو یہ ہوا کہ یہ وہ اونٹوں کو مار دیے, وہ چرواہے کو مار دیے, وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ ظاہر میں کلمہ پڑھنے والے تھے, یہ حقیقت میں منافق تھے, یہ منافقوں کا عمل ہے, یہ فائدہ حاصل کرتے بعد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو بھی کیا کرو, ان کے ہاتھوں کو کاٹو, ان کے دیدے نکالو اور ان کے گرمی میں بھیج دو. تو ان کے ساتھ کسی کیا گئے, تو ان کے ہاتھ کاٹے, ان کے دیدے نکالے اور ان کو زمین پہ بھیج دو. زمین پہ کو پھینک دیا گیا اور وہ گرمی کی شدت سے وہ زبان سے زمین کو چاٹنے لگے. اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے, تو اب یہ اس طریقے سے عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے تو معاف کر سکتے تھے, معاف نہیں کیے. آنے والی امت کو یہ بتائے کہ ایمان اور کامل ایمان ایک الگ چیز ہے, لیکن نفاق جو چیز ہے اللہ اس کو کبھی قبول نہیں فرماتا. نفاق کی سب سے بدترین سزا ہے, کافر سے بھی بدترین سزا منافق کی سزا ہے. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دنیا میں جب تک تم زندہ رہو تو ایسے رہو کہ دو چہرے والے مت بنتے رہو, ایک چہرہ اور سیدھا چہرہ رہتے ہوئے تم زندگی گزارو. اس سے اللہ بھی راضی ہوگا, رسول اللہ بھی راضی ہوگا. تو یہ ہمارے فرمائے یخادعون اللہ, تو دھوکہ دے کے اللہ. اچھا کیا ہے, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, ان کے دل میں مرض ہے, بیماری ہے, جسم میں بیماری ہے. کیا ہے بیماری دل میں ہے, فزادہم اللہ مرضا, ان کی بیماری اور دور ہو گئی ہوتی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, ان لوگوں کو یہ دردناک عذاب ہوگا اس وجہ سے جس وجہ سے وہ جھٹلا رہے ہیں. تو لہذا یہ جو ایمان ہم کہتے ہیں, ایمان اتنی بڑی دولت ہے جس کے بارے میں جب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا ایک مومن بندہ جو دنیا میں ہوتا, اب آپ نے ان کو سب کیسا ایمان والا, کیا اس کے لیے کیا کرنا, بولے کچھ بھی نہیں, اللہ اور رسول اللہ کو مانو اور اللہ کے احکامات کو مانو اور اپنی ساری زندگی گزار لو, وہ ایمان والا ہے. ضروری نہیں ہے بڑے ولی بن جانا, ولی کا درجہ الگ چیز ہے, ولایت الگ ہے, خطبیت الگ ہے, ابدالیت الگ ہے, لیکن ایک مومن بندہ کیا ہے, تو مومن عام مومن بندہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے قیامت میں اگر یہ کہے گا اے اللہ میرا مومن بھائی یہ جو جہنم میں جا رہا, اے اللہ میری وجہ سے اس کی شفاعت فرما, تو اللہ اس مومن بندے پہ ایمان کی خاطر اس کی بھی شفاعت فرما. اتنا ایمان کی طاقت, ایمان کی حقیقت, ایمان کی برکت ہے, ہم نے سمجھ سکتے ہیں. لیکن گیارہ سال کے بعد کہا گیا کہ یہ جو نفاق ہے یہ سب سے بدترین بیماری ہے. تو اب ہم دیکھیں کیا معاشرے میں ہوتا کیا, کہ ہم سب نفاق کیا پہلے زمانے میں ہے, کیا اب نہیں ہے. تو اس کے اندر بتایا گیا کہ منافق کی دو قسمیں ہیں, ایک منافق حقیقی, ایک منافق مجازی. منافق حقیقی کیا ہے, اللہ کو مانتے ہوئے نعوذ باللہ دوسرے لوگوں کو بھی مانتا, دوسرے خدا کو بھی مانتا, جیسا جو